आबिदीन को गाली देना नबी को गाली देना है। हज़रत हुसैन जिनसे नस्ल चली, उनको एक आदमी ने गालियां दी, नंगी, वो यूं मुंह करके बैठ गया। हाय 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 हाय। उसने समझा कि इनको पता नहीं मैं इनको गालियां दे रहा हूं, तो वो उधर से उठ के सामने आकर कहने लगा इया का आनी, तो मैं तेनू 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 गला कर रहा। आपने फरमाया वान कहो भाई, और मैं भी तुझे ही माफ कर दूं। तो एकदम कदमों में गिर के पांव चूमने लगा कि बेशक आले रसूल के अखलाक ऐसे ही होते हैं। मेरे भाइयों, अपने घरों को अपने नबी वाली जिंदगी पे लाओ। मेरा सर मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं तफसील वैसे भी नहीं हो सकती, इशारा कर रहा। अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो कि आपने अपने घर को कैसे चलाया, किस तरह आपने 11 घरों को निभाया। 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था और बीवियां कुर्बान हो रही हैं। यहाँ सब कुछ देकर फिर भी लड़ाइयाँ हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, नस्लें बर्बाद हो रही, छोटी छोटी बातों पर अड़कर। हमारे उस्ताद साहब थे मौलाना जमशेद साहब, वो हमें बहुत ज़्यादा सबक में फरमाते थे, जो हार मान जाएगा वही जीत जाएगा। हार मान जाया कर, झुक जाओ, झुक जाने। मेरे नबी ने फरमाया जो झुक गया और माफ कर गया, मैं गारंटर हूं अगर उसकी इज्जत कम हो तो मुझसे आके ले ले। जो माफ करेगा अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देगा, जो बदला लेने पे आएगा पूरे घर को तोड़ के रख देगा। ये चंद रोजा जिंदगी है। मेरे नबी की 2 सुन्नतें ले लो। एक जबान पे काबू, ये इस जबान पे काबू पा लो, इस जबान पे काबू पा लो, इस जबान पे काबू पा लो, तो आपके घरों के 90% मसाइल खत्म हो जाएंगे। और दिल को सबसे साफ रखो और अपने एक दूसरे का हाथ बढ़ाओ। अपने बच्चों को अपनी दौलत समझो, इनको यहाँ अच्छा मुसलमान बना के छोड़ो। अब ये नस्ल यहाँ रहने वाली है, वापस नहीं जाएगी। न तुम जाओगे न तुम्हारी नस्लें जाएंगी। एक पठान कोई बैठा हो तो पहले माफी मांगता हूँ। एक पठान का खरगोश गुम हो गया तो लोगों ने अफसोस किया कि खान जी आपका तो खरगोश गुम हो गया। तो वो कहने लगा अरे भाई अब ना करो, हमने उसको नुस्वार खिलाया हुआ है, जब नशा टूटेगा हमारे पास ही आएगा। तो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया की नस्वार लगी या तुम पाकिस्तान वापस जाओगे? नहीं जाओगे, इधर ही रहोगे। लिहाजा यहाँ इस तरह जिंदगी सीखो कि आपकी नस्लें इस्लाम पे बाकी रहे। मैं इस ऐसे इदारों पर मेहनत करने वालों को सलाम पेश करता हूँ, फजील साहब को, आप आसिम को और वसीम को, और इस तरह जितने भी कोशिश कर रहे हैं। दारुल उलूम गया था, वहाँ देखा था, जैसे अभी अब इन्होंने ऐलान किया, अभी हर जगह जब तुमने रहना यहाँ है तो यही खर्च करो। यहाँ ढूंढो कौन ज़कात का मुस्तहिक है, उसको ज़कात दो। यहाँ ढूंढो कौन ज़रूरतमंद है, वो गैर मुस्लिम भी है तो सदका दो। ज़कात मुसलमान को है, सदका दो, ऊपर दो। ज़कात देने से आदमी सखी नहीं बनता और बखील भी नहीं रहता। रात भी इनके स्कूल आया था तो ये मैंने किस्सा सुनाया था कि ज़कात देने वाला एक होते है ना मर्द, एक होती है औरत, ये दरम्यान वाला कौन होता है? वो दसो। खुसरा। तो ज़कात देने वाले जो होते हैं ना, वो बुखल से निकल आते हैं, सखावत में जाते नहीं, तो विचकारले बढ़ जाते हैं। तो सदका भी दिया करो। खुसरो परवेज ईरान के बादशाह के पास एक आदमी मछली लाया, उसको बड़ी पसंद आई तो उसने शाही जोश में कहा 4000 दिरहम दे दो। बहुत बड़ी दौलत थी, जैसे $4000 समझो एक मछली। तो उसकी बेगम ने उसके कान में कहा ये क्या किया है? दरबार था,
کہ 4000 تم ایک مچھلی پہ دے رہے ہو تو خزانہ خالی ہو جائے گا، واپس لو اس سے پیسے اور مچھلی واپس کرو۔ نے کہا میں بادشاہ ہو کر پیسے کیسے واپس لوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میں بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کے پوچھو بھائی یہ مچھلی کیا ہے، نر ہے یا مادہ؟ وہ کہے گا نر ہے، تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، یہ تمہاری مچھلی ہمارے پیسے دو۔ اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تو تم کہنا بھی ہمیں نر چاہیے تھا، یہ تمہاری مچھلی ہمیں پیسے دو۔ ہاں ہاں ہاں، کبھی اس کو بلاؤ 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 بلاؤ۔ وہ باہر نکل گیا تھا، اس کو بلا لیا۔ او بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ کوئی پیو تو پوتر اسے کہ صحیح ہے ہی جڑا ہے، یہ نہ نر ہے نہ مادہ۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو میرے بھائیو، آسٹریلیا، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا دیش ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسلام پہ حرف نہ آنے دو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ کاغذات بنانے ہیں، یہ دھوکہ ہوگا، فراڈ ہوگا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ آپ میں جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیکس نہ بچاؤ۔ جو جابین ہیں ان کا ٹیکس تو اپنے آپ کٹ جاتا ہے، لیکن یہ جو تاجر ہیں یہ ہیرا پھیری کر کے ٹیکس بچاتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، سچائی پر پیسہ قربان کر دو، پیسے پر سچائی کو قربان نہ کر دو۔ اگر تمہاری کمائی 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ شو کرو اور اس کو جتنا ٹیکس بنتا ہے ادا کرو، اللہ تمہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے دے گا۔ دیکھو یہ لوگ آپ پہ لگاتے ہیں، آپ پر خرچ کرتے ہیں، آپ کا ہر سہولت کا خیال کرتے ہیں۔ آپ اسلامی ملکوں میں 50 سال بھی گزار دو تو آپ کو پاسپورٹ نہیں دیتے، آپ 4 سال گزارتے ہو آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں، آپ کو برابر حقوق دیتے ہیں۔ آپ ان کو دھوکہ دو، کسی کو بھی دھوکہ دینا حرام ہے، اور جو اتنے خیر خواہ ہوں ان کو آپ دھوکہ دیں اور ٹیکس بچائیں۔ کیا کرو؟ شادی پہ لٹا دیتے ہیں، شرابوں پہ لٹا دیتے ہیں۔ رزق حلال، شرابیں نہ بیچو، رزق حلال کماؤ، اللہ سے مانگو کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے لیے راستہ نکال، اور پھر اس کی کوشش کرو، اللہ راستہ دے دے۔ آپ ان کے ساتھ، وہ انگریزوں کے دور میں نا دلی میں ایک وہ پک پاکٹ والا تھا، جیب کترا، تو اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا، تو اس نے اس کو تھپڑ مارا کہ صرف 2 روپے سارے دن میں؟ انہوں نے کہا استاد جی آج ایک بڑا مال چرایا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، لیکن 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا سبحان کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا، تو میں نے وہ پیسے اس کو واپس کر دیے اور یہ 2 روپے اپنے دے کپے، تو اس نے خوش ہو کر اس کو 10 روپے انعام دیا۔ تو بھائیو دیکھو، کل قیامت کے دن اپنے نبی کو شرمندہ ہونے نہ دینا کہ دھوکہ، فراڈ۔ نوجوان شادیاں کرتے ہیں کہ پیپر بن جائیں، ریئل شادی کرو ٹھیک ہے، لیکن پیپر بنانے کے لیے اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو۔ اب تاجر ہو، اللہ کے واسطے ٹیکس نہ چراؤ، یہاں کے قانون کی پاسداری ان سے بھی زیادہ کرو۔ ہمارے ملکوں میں ٹیکس نہیں دیتے کہ ہیرا پھیری ہے، حکومت کے کارندے کھا جاتے ہیں، کچھ راستے میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کچھ تھوڑا بہت لگ بھی جاتا ہے، تو وہاں تو اس لیے وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ عمران خان کے لیے دعا کرو، اللہ نے ہمیں ایک اچھا رہبر دیا ہے، اس وقت ایک اچھا لیڈر دیا ہے، کافی تبدیلی اللہ کے فضل سے، تبدیلی تو اللہ لاتا ہے، وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ میرے کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، میں کوئی پی ٹی آئی میں داخل ہونے کی آپ کو دعوت نہیں دے رہا ہوں، اس کے نظریے کی دعوت دے رہا ہوں کہ وہ کیسے اس کی حمایت کرو۔ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، شراب نہ بیچو، ڈرگ مافیا نہ بنو، یہ ڈرگز نہ بیچو، رزق حلال کماؤ، رزق حلال پر اگر تم مر گئے تو آپ کی اولادیں آپ کے نام کا جھنڈا بلند رکھیں گی۔ ایک 60s میں ہمارے اپنے عزیزوں میں، برادری میں، ایک آدمی نے کروڑوں بنائے حرام راستے سے، وہ اس کا اچانک انتقال ہو گیا کوئی 60 سال کی عمر میں۔ تو